اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ اسکولنگ جو ہے یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے جس پہ ہم پوری اپنی جو ہے تعلیم کی، اپنی نالج کی، اپنی لرننگ کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ جتنی اسٹرانگ یہ فاؤنڈیشن ہوگی اتنی ہی اسٹرانگ عمارت ہوگی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا، آپ نے اپنی سوچ کو محدود نہیں کرنا، آپ نے اپنی سوچ کو وسعت دینی ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، اور صرف پاکستان کا نہیں، دنیا بھر کا جو تعلیمی نظام ہے، اس کی اصل بنیاد 250 سال پہلے رکھی گئی ایک طریقے سے۔ اس سے پہلے بھی تعلیم ہوتی تھی، زیادہ تر تعلیم جو ہے وہ درسگاہوں میں ہوتی تھی، وہ خانقاہوں میں ہوتی تھی۔ جو آپ کے کرسچن کمیونٹیز ہیں، جیسوئٹس اسپیشلی، یہ ایک پرٹیکولر آرڈر تھا، ان کی اپنی جو ہے ان کی مونسٹریز ہوتی تھی۔ ان مونسٹریز میں بچے لائے جاتے تھے، وہ بچے وہاں پڑھتے تھے، اور بہت سے مضمون پڑھے جاتے تھے۔ اسی طرح جو اسلام کا جو کانسیپٹ تھا، اور یہ درس نظامی جیسے ہم کہتے ہیں، یہ نظام الملک جو وزیر تھے، گرینڈ وزیر تھے، آپ سمجھ لیں پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ تقریباً 12ویں صدی میں انٹروڈیوس کروایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، علوم پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس میں فلکیات بھی ہوں گی۔ اب فلکیات جب آپ سوچتے ہیں 12ویں 13ویں صدی میں، تو آپ کیا سوچیں گے؟ نہ اس وقت ٹیلیسکوپ تھی، نہ گیلیلیو پیدا ہوا تھا، لیکن فلکیات پڑھی جاتی تھی، کیونکہ آسمان دیکھ کر آپ ستارے تو دیکھتے تھے نا۔ تو ایک انسان کی بیسک ایک خواہش ہے جاننے کی، بوجھنے کی، سمجھنے کی، اس کے بعد جو ہے اس کی ڈسکوری کی، کہ میں زیادہ سے زیادہ سمجھوں۔ تو فلکیات جیسے سبجیکٹس بھی جو ہے وہ پڑھائے جاتے تھے، حساب پڑھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر جو ہے اور سبجیکٹس آنے شروع ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے بڑا اپنا حصہ ڈالا تھا۔ ابن حیثم کا سن لیں، خوارزمی کا سن لیں، البرونی کا سن لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب وہ لوگ تھے، اویسینا کا سن لیں، یہ وہ سب لوگ تھے جو فلسفی بھی تھے اور استاد بھی تھے۔ تو یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے اسکول کی۔ اور میں پہلے آپ سے بتا رہا تھا کہ ایک استاد آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، اور استاد وہ ہوتا ہے جو آپ میں خواہش پیدا کرے، پڑھنے لکھنے سیکھنے کی خواہش پیدا کرے، کائنات کی جو مسٹریز ہیں، جو کائنات کے چھپے راز ہیں، ان رازوں کو افشاں کرنا، یہ انسان کی بنیادی جو ہے نا ضرورت بھی ہے اور مقصد بھی ہے۔ تسخیر کائنات، مجھے ہر چیز سمجھنی ہے، مجھے ہر چیز جاننی ہے، میں جتنا سیکھ سکتا ہوں میں سیکھوں، میں جتنا جان سکتا ہوں میں جانوں، میں جتنی تخلیق دے سکتا ہوں میں تخلیق دوں، میں جتنی جو ہے اپنا جو میرے میں خدا داد صلاحیت ہے، اور ہر ایک میں ہے، میری خدا داد صلاحیت، سب سے بڑی خدا داد صلاحیت جو ہے نا وہ تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم واحد وہ سپیشیز ہیں، یا واحد وہ جو ہے لوگ ہیں جن کو یہ خدا داد صلاحیت دی گئی ہے۔ تو بہت ہی افسوسناک ہو اگر ہم ان امیجنیٹو ابیلٹیز کو استعمال نہ کریں، اور کس مقصد کے لیے استعمال کریں؟ صرف اس لیے نہیں کہ میں نے 4 پیسے کما لینے ہیں، وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ جب میں کوئی ایسا کام کروں گا جس کا دنیا کو فائدہ ہوگا، جس کا میرے محلے کو فائدہ ہوگا، جس کا میرے گھر کو فائدہ ہوگا، تو میری ویلتھ تو بڑھے گی بڑھے گی۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ڈیزائن تھنکنگ پہ آتے ہیں کہ ڈیزائن تھنکنگ ہے کیا؟ کیا یہ تصویر بنانا ہے کہ میں نے ایک تصویر بنائی تو میں نے ایک ڈیزائن کر دیا؟ کیا میں نے بیٹھ کے کچھ سوچا تو وہ ڈیزائن تھنکنگ ہوگی؟
ڈیزائن تھنکنگ کا مقصد ہے کہ میں اپنے آپ میں وہ صلاحیت پیدا کروں، اس کو کھوجوں میں اپنے اندر، جس سے مجھے دنیا کے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرنے میں مدد ملے. سو ڈیزائن تھنکنگ فرسٹ اینڈ فارموسٹ از اباؤٹ سالونگ پرابلمس، کہ میں نے مسائل کا حل نکالنا. اب کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا حل جو ہے وہ صرف آئیڈیا سے نہیں نکلتا. بہت سے میں نے، کیونکہ میں لفظ میں بھی پڑھا رہا تھا، میں نے وہاں پر ڈیزائن تھنکنگ بھی پڑھائی، میں نے وہاں آنٹرپرنورشپ پہ بھی آئیں گے کہ آنٹرپرنورشپ ہے کیا. اور اس میں میں نے سیکھا، خود میں نے سیکھا. اب مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، میں کسی بڑی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، میں یونیورسٹی گیا ہی نہیں. میں نے اسکول سے اپنا اسکول سرٹیفکیٹ کیا، سینئر کیمبرج اس وقت ہوتا تھا، وہ لیولز کا رہا تھا. اس کے بعد میں کالج چلا گیا. میں نے سوچا میں انجینئرنگ میں ایف ایس سی کروں گا، ٹھیک ہے نا. میں نے 2 سال وہ کالج میں بھی جا کے پڑھے، لیکن مجھے سیٹسفیکشن نہیں تھی. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں نے کرنا کیا ہے زندگی میں. میرا بیٹا ہے، وہ کبھی کبھی مجھے پوچھتا ہے کہ اچھا آپ کیا کرنا چاہتے تھے 16 سال کی عمر میں، آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا 16 سال کی عمر میں نیوکلیر سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا. مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اضطراب تھا. اب یہ 70 کی دہائی کی بات ہو رہی ہے. اس وقت دنیا بھر میں جو ہے کوانٹم فزکس، کوانٹم میکینکس، کوانٹم ورلڈ، اس کی بات ہو رہی تھی کہ جو ایک ایٹم ہے، ایک ایٹم، ایک ذرے سے بھی چھوٹا، اس کے اندر کتنی بڑی دنیا سموئی ہوئی ہے. مجھے وہ جو ہے اضطراب تھا کہ میں وہ جاؤں. میں نہیں جا سکا. میں ایم آئی ٹی جانا چاہتا تھا، حالانکہ میں بہت اچھے اسکول میں پڑھا، میں ایچ ایس ایل کالج میں پڑھا. اور شاید میری زندگی میں جو ایک دو استاد مجھے وہاں ملے، انہوں نے سب سے بڑا میرے پہ جو ہے نا وہ اثر کیا، کہ مجھ میں انہوں نے ایک شمع روشن کی، یا ایک جسے کہتے ہیں خواہش روشن کی کہ میں سیکھوں. اور میں آج بھی، میری اب عمر 70 سال ہے، اور 70 سال کے نزدیک ہے، اگلے سال انشاءاللہ 70 سال کا ہو جاؤں گا. میں آج بھی 2 ڈھائی گھنٹے ڈیلی ریسرچ کرتا ہوں. پہلے ریسرچ کرنا مشکل کام ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس اتنی کتابیں نہیں تھیں. آپ لائبریری بھی چلے جاتے، لائبریری میں بھی بیٹھ جاتے، کتنا بیٹھ سکتے تھے، گھنٹہ 2 گھنٹہ، ٹھیک ہے نا، کچھ پڑھ سکتے تھے واپس. اب تو آپ کے جیب میں ہے، آپ پوری کائنات انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کی پوری پوری کائنات ہم جیب میں لے کے گھومتے ہیں. آج کا جو موبائل فون ہے، وہ اگر میں 69 میں چلا جاؤں، اور 69 کی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اپولو 11 چاند پہ اترا تھا. تو اس میں جو کمپیوٹرز تھے، ان سے زیادہ کمپیوٹنگ پاور آج ہمارے جیب میں ہے. اب آپ نے، اس سے آگے میں جاؤں ڈیزائن تھنکنگ پہ، آپ نے ایک کام کرنا ہے. اپنا فون نکالیں، یا اپنے فون کے اوپر ہی آپ بیٹھے ہوئے ایک تصویر کھینچے اپنی، اور اس کو اپلوڈ کریں. اس کو انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر دیں، فیس بک پہ کر دیں، ایکس پہ کر دیں، اسنیپ چیٹ پہ کرتے ہیں، جو بھی آپ استعمال، ٹک ٹاک پہ کرتے ہیں، جس پہ بھی آپ استعمال کریں. پہلے یہ کریں، اور مجھے کچھ لوگ جو ہیں وہ کنفرم کریں کہ جی ہم نے کر لیا. یہ ابھی کریں، پہلے یہ کام کریں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جب آپ کر لیں گے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کر چکے ہیں. یہ کر لیا سب نے؟ اچھا، اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے یہ ایک ایسا کام کیا ہے جو میں روز کرتا ہوں، اور میں شاید روز ایک دن میں ایک سے زیادہ بار کرتا ہوں. تھینک یو سدرا. سو سدرا، وی ول ٹیک یو ایز این ایگزامپل. اب آپ نے ایک سمپل کام کیا، آپ نے اپنا فون نکالا، اس میں ایک کیمرہ ہے، آپ نے اس کی تصویر کھینچی، اور آپ نے وہ تصویر اپلوڈ کر دی. اب ذرا بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم نہیں دوں گا، 30 سیکنڈ دوں گا، آپ نے ذرا سوچنا ہے کہ اس ایک چیز کرنے میں کتنی ٹیکنالوجیز انوالو تھی،
कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इन्वॉल्व हुई है इस एक काम को करने में। अब जल्दी से जरा सोचिएगा, और सितरा आपसे शुरू करेंगे। आप बताएंगे कि जी आपके सोच में कितनी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन्वॉल्व हुई है। मेरा फोन है, उस फोन में एक कैमरा है, मैंने एक तस्वीर खींची, जिसका मतलब है फोन का कैमरा इस्तेमाल हुआ, उसका लेंस खुला बंद हुआ, एक जो है इमेज जो है वो कैप्चर हुआ। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैंने इंस्टाग्राम खोल के उसमें मैंने जो है चूज किया, और फिर मैंने वहां तस्वीर भेज दी। जी डॉक्टर साहिबा, 5, थिंक अगेन, अ लॉट वाज इनकॉर्पोरेटेड। सिदरा आई वांट अ नंबर। ठीक है ना, जैसे अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा ना कि जी पांच पांच स्किल्स थी। ये स्किल्स की हम बात नहीं कर रहे, स्किल इज समथिंग एल्स, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जी कैमरा है, कैमरे में जो है अनलिमिटेड, राय साहब कह रहे हैं अनलिमिटेड, सिद्रा कह रही हैं 5 or 6 टेक्नोलॉजीज। आई जस्ट शेयर विद यू द डायरेक्ट and the indirect technologies involved. There are close to 70 technologies. It's not a problem. You're thinking 5, 6, you're thinking right on the top line. But you have to go deeper. This is what design thinking is about. You have to go deeper. आपने, I use 4 technologies in 30 seconds. Adil, yes, in your estimation, आपने 4 technologies इस्तेमाल की हैं, बट मैंने कहा कि आपने जिस तरह प्याज होता है ना, एक एक करके आप उसके उतारते जाते हैं स्किन, तो और निकलता जाता है। 70 के करीब टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है। जब आपने तस्वीर खींची तो कैमरा आपका इन्वॉल्व हुआ, जिसका मतलब है कि एक टेक्नोलॉजी है जो कैमरे की है। एक लेंस खुलता है, उसमें से लाइट एंटर होती है, वो लाइट एक चीज पे जाके इम्पैक्ट करती है। पहले एक जमाने में फिल्म होती थी, अब फिल्म नहीं होती। अब जो है वो टेक्नोलॉजी है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वो लाइट जब एंटर होती है कैमरे में तो उसका एक इमेज बनता है, तो एक इमेज बन गया। उसके बाद आपने उसको अब अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आपका फोन जो है वो एक सेल टावर के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो कनेक्शन होगा डेटा का तो फिर आपकी तस्वीर जाएगी। तो सेल फोन, ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है आपके फोन से उस सेल टावर तक, वो इन्वॉल्व होगी। अब उस सेल टावर में एक रिसीविंग डिवाइस है, वो ट्रांसीवर है, वो ट्रांसमिट भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। तो ट्रांसीवर की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी। जब वो तस्वीर वहां उस सेल टावर में जाती है, वहां से फिर वो नीचे जाती है, और एक फाइबर लिंक होता है, उस फाइबर लिंक में वो चली जाती है, और वो फाइबर लिंक उसको लेके जाता है मोबाइल कंपनी के दफ्तर। वी विल टॉक फयाज, वी विल टॉक अबाउट एआई आल्सो। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड कि जी एआई की बात करनी है। मैं बहुत इस पे बात करूंगा, मेरे पास टाइम है। आप 3 घंटे कहेंगे, मैं 3 घंटे आप लोगों के साथ गुजारूंगा। जो सवाल आपने पूछना होगा, हर इंशाल्लाह सवाल का जवाब दूंगा। जिस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं होगा, मैं आपसे जवाब मांगूंगा। तो ये आप देखें कि सेल टावर से एक फाइबर लिंक है, ठीक है ना। पहले वायरलेस था, अब नीचे तार आ गई। वो बेशक फाइबर ऑप्टिक होगी या कॉपर होगी, उसमें बहुत सलाहियत है कि वो डेटा को कैरी करता है। और डेटा किस फॉर्म में है? जीरोस एंड वंस। तो आपके फोन में वो जो इमेज था, अब वो तस्वीर से कन्वर्ट हुआ इनटू जीरोस एंड वंस, बाइनरीज, और वो ट्रांसमिट हुआ। अब वो फाइबर लिंक ले आपके मोबाइल दफ्तर, वहां का सर्वर जो है उसको जाके वो हिट करेगा। वो सर्वर जो है, अब उसमें आपकी बिलिंग सिस्टम है, आपका नाम, आपका अकाउंट, आपके पास क्रेडिट है नहीं है, वो सारा चेक होगा। वो सब जब सारा चेक हो जाएगा, फिर आपकी डेस्टिनेशन कि आपने कहाँ भेजा। आपने इंस्टाग्राम पे भेजा है, आपने फेसबुक पे भेजा है। आपका फेसबुक का अकाउंट या इंस्टाग्राम का अकाउंट, ठीक है ना, वो एक यूआरएल है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, क्या आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ये गिनते जाएं। अब जब आपने तस्वीर खींची
تو ساتھ اس کے لوکیشن بھی جاتی ہے. وہ لوکیشن کیسے جاتی ہے؟ جی پی ایس، گلوبل پوزیشننگ سسٹم. 3 سیٹلائٹس چاہیے ہوتے ہیں ٹو ڈیٹرمن گلوبل پوزیشننگ ود ان 10 میٹرس. ٹھیک ہے جی. تو آپ کی وہ لوکیشن جو ہے اس فون نے آپ کے اس سیٹلائٹ سے اٹھائی. اب آپ کمال دیکھیں، چھوٹا سا آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس فون میں کیا کیا ہے. وہ آپ کا جی پی ایس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، وہ وہاں سے لوکیشن لیتا ہے. جب آپ کی تصویر گئی، اس کا میٹا ڈیٹا کیا ہے کہ جو اس کے ساتھ انفارمیشن جانی چاہیے، جس کے تھرو جو ہے راؤٹنگ ہوگی، جس کے تھرو اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گی، یہ سارا کچھ. اب آپ نے سوال پوچھا فیاض کی جی اے آئی اور اس کا. تو پہلی چیز جو ہے نا، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کہ وہ آپ نے فوراً ہر چیز میں کودنا نہیں ہے. آپ نے پہلے ڈسکوری کرنی ہے. جب ہم کہتے ہیں پرابلم، تو سب سے پہلے آپ نے ایک مسئلے کو پہچاننا ہے، پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے. مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، محلے میں ہو سکتا ہے، شہر میں ہو سکتا ہے، ملک میں ہو سکتا ہے، آپ کے کانٹیننٹ پہ ہو سکتا ہے، بر اعظم پہ ہو سکتا ہے، آپ کے دنیا میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پرابلم ڈسکوری کہتے ہیں ہم اس کو، کہ آپ نے پرابلم کو ڈسکور کرنا ہے. جس طرح آپ نے کہا جی اے آئی ہم استعمال کریں تو کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن ہم طریقے سے چلیں گے، کیونکہ وہ طریقہ بہت ضروری ہے. وہی ہے ڈیزائن تھنکنگ. تو ڈیزائن تھنکنگ میں اور آنٹرپرنورشپ میں ایک لفظ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک لفظ سارا اس کا جو مفہوم ہے اس ایک لفظ میں ہے. آنٹرپرنورشپ کا ٹوٹل مفہوم ایک لفظ میں ہے. کوئی بتانا چاہے گا؟ کوشش کرنا چاہیں گے آپ؟ سوچئے کہ وہ لفظ کیا ہے. شروع کریں ذہن میں رکھ کے پرابلم کو، اور پھر سوچیں کہ ایک لفظ جو ہے جو انٹرپرنورشپ کو ڈیفائن کرتا ہے، انٹرپرنورشپ کیا ہے، اور جو ڈیزائن تھنکنگ کی جو بنیادی جزو ہے وہ کیا ہے. فیسیلیٹیشن. ٹھیک ہے جی صدرا، نائس. فیسیلیٹیشن از ون ورڈ. سولوشن پرووائڈ، دس از دا ورڈ. تھنکنگ اینڈ اپلائنگ، ویری گڈ. اب آپ نے دیکھیں اس جرنی پہ آپ نکل پڑے کہ میں نے ایک مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہے. مسئلہ از خود تو نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے. کسی شخص کا ہوگا، کسی کنبے کا ہوگا، کسی گروپ کا ہوگا، کسی محلے کا ہوگا، کسی شہر کا ہوگا. ٹھیک ہے نا. کسی ملک کا ہوگا. اب اس پہ ہم آئیں گے کہ ہمارے بڑے مسائل، پاکستان کے بڑے مسائل ہیں کیا. تو یہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ذہن میں خاکہ بنانا ہے اس ایک شخص کا جس کا یہ مسئلہ ہے. صحت ایک مسئلہ ہے. میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں، میرے گاؤں میں نہ تو کوئی ڈسپینسری ہے، میرے گاؤں میں کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، میرے گاؤں کے 50-100 کلومیٹر کے اندر کوئی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس بھی نہیں ہے، کوئی کلینک نہیں ہے، کوئی ہسپتال نہیں ہے.